کسی طرح سے کیچڑ اچھالنا چاہیں تو وہ یہ سن لے 1450 برس کا عرصہ گزر گیا، تم جیسے نہ جانے کتنے لوگ آئے، حکومتیں بدلی، ماحول بدلا، سکے بدلے، تخت و تاج بدلے، لیکن آج بھی دیکھ لو جو سورج مکے میں طلوع ہوا تھا آج اس کا اجالا رودرپور میں نظر آ رہا ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ تمامی حضرات جواب دیں ماشاءاللہ یا رسول اللہ۔ تو بس اس پر نظر رکھو، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے رہا، میرے آقا کو اللہ نے بڑھایا ہے، ورفعنا لک ذکرک کا تاج اس نے سجایا ہے۔ ارے تم چاہے جتنی کوشش کا ابھیشیک کر لو، لیکن خدا کی قسم تم مصطفیٰ کی عزت و عظمت کو قطعی کم نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کی عزت، عظمت، حرمت، ان کا پاور اور اختیار تمہارے سمجھ میں نہ آئے لیکن میں ان کے ضرور یہ 4 شعر حوالے کر دوں گا۔ فردوسی صاحب، سبحانی صاحب، عثمانی صاحب، موج پر سن لو، موج پر۔ ارے تم ان کی بات کرتے ہو، ذرا سی کرسی مل گئی، تھوڑا سا اقتدار ہوا تو بالکل زبانیں بہک گئی، کیا سے کیا ہو گئے۔ ارے جس آقا کی شان یہ ہے، موج پر، طوفان پر، ساحل پہ ان کا اختیار، موج پر، طوفان پر، ساحل پہ ان کا اختیار، رہبرو رہے منزل پہ ان کا اختیار، اور ان کے جلووں سے مزین ہے زمین و آسمان۔ ہاشمی صاحب، ان کے جلووں سے مزین ہے زمین و آسمان، فرش سے تا عرش، ہر دل پہ ان کا اختیار۔ وہ ازل میں قبر کی تاریکیوں میں حشر میں، وہ ازل میں قبر کی تاریکیوں میں حشر میں، یعنی ماضی حال مستقبل پہ ان کا اختیار، یعنی ماضی حال مستقبل پہ ان کا اختیار۔ میں نے جو قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دوں اور آپ سے رخصت ہوں، لیکن توجہ سے سننا میری بات۔ نوجوانوں، آج تمہارے کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہے، قوم و ملت کا بوجھ ہے، سب کے خانگی معاملات چلتے ہیں، چلتے رہیں گے، کسی کے بزنس کاروبار میں کہیں کوئی کمی امی نہیں آئے گی، لیکن جب قومی معاملات اور حالات درپیش ہوں تو ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں سے نکل کر اجتماعی فلاح اور بہبود کی طرف کہیں نہ کہیں قدم بڑھانا چاہیے۔ اپنے بھلے میں بھلا، اس تھنکنگ کو، اس سوچ کو بدلنا پڑے گا، اس نظریے سے باہر آنا پڑے گا۔ اب تمہیں اسلام کے اس نظریے پر کام کرنا پڑے گا کہ ہمارے بھلے میں بھلا نہیں ہے، سب کے بھلے میں بھلا ہے۔ اپنی قوم کے ایک ایک فرد کے ساتھ مذہب کی بات ہو، ملت کی بات ہو، جس طرح سے اللہ نے نوازا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے کا کام کریں گے۔ ارے بتاؤ، کھڑا ہونے کا کام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ابھی جو قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ توجہ کرو ادھر، اللہ فرما رہا ہے، اللہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم تو عربی کو تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، اس میں کوئی حکم تھوڑی بیان کیا گیا، عربی ہے، یہ بھی برکت ہے بس۔ یعنی عربی زبان میں جو تحریر ہے اس کو ہی برکت سمجھ، جبکہ اللہ کے تمام تر احکام قرآن کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، تو اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مفہوم یہ ہے کہ اور جب تم اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ، خورشیدہ، اور جب تم اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ تو کیا کرو؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ، کلمہ شریف پڑھ لو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، مصطفیٰ کی رسالت کو زبان سے اور دل سے مان لو، تو پھر کیا کرو؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، تو اپنے نبی پاک کی تعظیم و تکریم کرو، سبحان اللہ۔ اور جب اپنے نبی پاک کی تعظیم و تکریم کر لو تو پھر کیا کرو؟ وہ تو سبحوہ بکرۃ و اصیلا،
تو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. توجہ کرو جو نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ جب تم اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ تو صبح و شام تم اللہ کی تسبیح پڑھو, بعد میں مصطفیٰ کی تعظیم و تکریم کرو. اگر آپ رب سے دیکھیں گے تو پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے, اور جب ایمان لے آؤ تو مصطفیٰ کی تعظیم کی دعوت دی گئی ہے, مصطفیٰ کی توقیر دلوں میں بٹھانے کی بات کی گئی ہے. اور جب مصطفیٰ کی عظمت و عزت و توقیر اپنے دلوں میں بٹھا لو تو پھر تم کیا کرو, تو سب کرتا ہوں واسیلہ, تو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. پتہ یہ چلا کہ بغیر مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر کے اگر دن رات اللہ اللہ کرتے رہو تو اللہ اللہ کرنا یہ تمہارا اللہ قبول نہیں کرے گا. اے بندو اگر تمہیں اللہ اللہ کر کے اللہ کو پانا ہے تو میرے محبوب کی عزت اپنے سینوں میں پہلے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, پہلے تعظیم کرو, پہلے تکریم کرو, پھر اللہ اللہ کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو. یہ تعظیم مصطفیٰ ہے, یہ عظمت مصطفیٰ ہے. تو ظاہر بات ہے آج جو لوگ ہیں وہ اسی چیز کے تو درپے ہیں. پہلے ہم میں ہی کہلانے والے لوگ جو خارجی ہوتے تھے, جو کم سے کم ہمارے دلوں سے ہمارے ایمان, عقیدہ اور رسول کی محبت نکالنا چاہتے تھے, لیکن اب کچھ ایسی جماعتیں جو پاور و طاقت پہ رہنے کے بعد کچھ اس طرح کے حربے اور حملے کر کے تمہارے دلوں سے مصطفیٰ کی عظمت اور عزت کو کم کرنا چاہتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ وقت وہی ہے کہ جب ایسا دور آ جائے, ایسا وقت آ جائے تو اے نوجوانوں, ہم سب کا دائرہ ذمہ داری بن جاتی ہے. کچھ مت کرو, ریلیاں مت نکالو, احتجاج تھوڑا موٹا کر لو, لیکن سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آج کے بعد جب اصلاح معاشرہ کانفرنس سے واپس جاؤ تو کوئی بھی ہمارا نوجوان اور بوڑھا بے نمازی نہ رہے. ہم بھی مسجدوں کو بھرنے لگے, انہیں آباد کرنے لگے, اپنی صف بندی کرنے لگے. جس دن انشاءاللہ تم ترتیب اور صف اور جماعت کے ساتھ صرف نماز پڑھنا شروع کر دو گے, باطل خود اپنے آپ گھٹنوں میں آ جائے. بس میری آپ سے گزارش ہے, آخری بات کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں, فضول خرچیاں کم کیجئے, فضول خرچیاں کم کیجئے, شادی بیاہ براتوں کو سستا کیجئے, ڈی جے باجے گاجے ڈھول تاشے ان سب چیزوں سے پرہیز کرو. سٹا سلفا جوا ان واہیات خرافاتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. آپ کو اپنی آرتھک کاروباری پوزیشن بڑھانی ہے, اچھے گھر بناؤ, پیسہ کماؤ, اسے اکٹھا رکھو, سنسادھن جٹاؤ, بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست اور انتظام کرو. اور یہ خیال رہے کہ جو بچے ابتداءً 3 سال 3.5 سال میں اگر وہ انگلش میڈیم اسکول میں چلے جائیں گے تو انہیں بسم اللہ کا بھی پتہ نہیں ہوگا, کلمے کا بھی پتہ نہیں ہوگا, اللہ رسول کے نام کا پتہ نہیں ہوگا. یہ جامعۃ الحسنات جو مذہبی ادارہ ہے جہاں پرائمری جونیئر تک NCERT کورس کے تحت تعلیم ہوتی ہے, تم شرماؤ مت, یہ چھوٹے مدرسے ہیں. انہی چھوٹے مدرسوں سے تمہارے بچے جب علم و ہنر کا پیکر بن کر باہر نکلیں گے تو اگر ایک طرف ڈی ایم ہوں گے تو ڈی ایم کی کرسی پر پہلے مسلمان ہوں گے, بعد میں ڈی ایم ہوں گے, بعد میں ڈی ایم ہوں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے تہذیب کو مت خراب کرو, اپنے معاشرے کو مت خراب کرو, اپنے کلچر کو مت مٹاؤ. یہ کلچر مدرسوں سے زندہ ہے, ان کلچروں کی آبادی مدرسوں سے ہے. اگر جلسہ نہ ہو تو تمہارے سروں پر ٹوپیاں غائب ہو جائیں گی, پھر فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ تم کن میں سے ہو. جلسہ کیا گیا, ہزاروں کی تعداد میں آپ جمع ہے, لیکن سب کے سروں پر ٹوپی ہے. اس جلسے نے, اس مدرسے نے اتنی دیر تک آپ کی ٹوپی سر پہ لا کے یہ بتا دیا کہ چاہے بھلے رودرپور کی مارکیٹ میں تم میرا امتیاز مت کر پانا, لیکن جب میں کسی جلسے میں مذہبی ادارے کے تحت آؤں گا تو یہ سر پر ٹوپی ہوئی سجی اس بات کی علامت ہوگی کہ پہچان دو ہم میں ہر ایک غلام مصطفیٰ ہے, اپنے آقا کا ماننے والا ہے. اس لیے بتاؤ اپنے بچوں کو دینی مذہبی مدرسوں پڑھاؤ گے کہ نہیں؟ ارے پڑھاؤ گے کہ نہیں؟ بس یہیں آ کے چپ تو ایک دن کی تقریر میں کہیں کچھ ہونے والا
ارے کچھ بدلاؤ ہونے والا ہے، تبدیلی ہونے والی نہیں ہونے والی. انقلاب برپا کرنا ہے، تبدیلی کرنا ہے تو تعلیم کو عام کرو. مذہبی تعلیم جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی، آپ کا معاشرہ، آپ کا کلچر، تہذیب سرکشت اور محفوظ نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، خاص طور سے نوجوان ساتھیوں سے میری یہی اپیل و گزارش ہے کہ آپ جو ہیں وہ مذہبی رنگ میں رنگیے. صرف ایک دن کے نعرے اور جھنڈے اٹھانے سے اسلام بلند نہیں ہوگا. اسلام کو گھر سے لے کے دکان تک، دکان سے لے کے کاروبار اور تجارت تک، ہر حال میں اسلام بلند ہے. انشاءاللہ ہر جگہ بلند رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیوں سے ہمکنار کرے. مولانا موصوف زاہد رضا صاحب کو نظر بد سے، حسد سے بچائے. اس لیے کہ جب آدمی ترقی کرتا ہے تو حسد کی بھی نگاہیں جانے کتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ مولانا اتنے اونچے کیسے ہو گئے، ان کا نام کیسے ہو گیا. ارے یہ مت دیکھو، بس یہ دیکھو کہ مولانا کا کام آپ کے لیے کیا ہے. اگر آپ کوئی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے ان کے قدم اور اقدامات ہیں تو آپ ان کے بھی دست و بازو بنیے، ہم سب کے بھی دست و بازو بنیے. اس لیے کہ ہم آپ کو ووٹ اور نوٹ کے لیے آواز نہیں دیں گے. جب بھی ناموس رسالت، مذہب، مسلک اور اسلام کے لیے کوئی موقع پڑا تو آپ کو آواز دی جائے گی. بتاؤ آپ سب لبیک کہو گے؟ ارے ہاتھ اٹھا کے تائید کر دو، میں جا رہا ہوں. ارے بولو بھائی، مذہب کے لیے انشاءاللہ ساتھی بنو گے. دین کے لیے ناموس رسالت کو پہرا دینا پڑے تو سب دست و بازو ایک ساتھ مل کے انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور ناموس رسالت کرتا زندگی پہرا دیتے.